یہ واقعہ عوام الناس کے اندر بھی بہت مشہور ہے کہ ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ تھوڑا مال جس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسری دفعہ نہیں، اللہ کے رسول دعا کرے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال بہتر ہے۔ تیسری دفعہ پھر بار بار اللہ کے رسول سے اصرار کیا، آپ نے دعا کی اللہ اس کو مال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی۔ انہوں نے بکریاں لیں، وہ بکریاں اتنی تیزی سے بڑھیں جیسے کیڑے مکوڑے تیزی سے پھیلتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ تنگ پڑ گیا ان کی بکریوں کے لیے، ان کو کھلی جگہ پہ جانا پڑا۔ وہاں پر گئے تو وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، پھر اور کھلی جگہ پہ چلے گئے۔ پہلے 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر جب مدینے سے باہر چلے گئے پھر ظہر اثر پہ آنے لگ پڑے، جب مزید دور چلے گئے پھر نمازیں چھوٹ گئی، حتیٰ کہ جمعے بھی گئے، جنازے بھی گئے اور دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری زکوٰۃ کی فرضیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجا کہ جاؤ سب سے زکوٰۃ لے کر آؤ اور ثعلبہ سے بھی اس کی بکریوں کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب وہ اس کے پاس گئے، حدیث کے اندر جو لکھا ہوا ہے روایت کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کچھ، یعنی کہ زکوٰۃ نہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی نے آ کر بتایا کہ اس نے تو زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے فرمایا کہ تباہی ہو اس کے لیے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ثعلبہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا اب میں تیری زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ چنانچہ آپ نے زندگی میں اس کی زکوٰۃ قبول نہ کیا تھا کہ آپ فوت ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی، عثمان نے بھی نہیں کی۔ یہ مفسرین واقعہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اس کے بارے میں اتری ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ اگر مجھے دے گا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، جب اللہ نے اس کو دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے۔ محدثین نے اس کے واقعے کے جھوٹے ہونے پر کتاب بھی، بعض علماء نے پوری کتابیں لکھ کر ثابت کیا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کے اندر کذاب اور جھوٹا منکر الحدیث راوی ہے جس پر امام بخاری اور محدثین کی جرح ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا۔ ہاں جو منافقین تھے وہ منافق ہی تھے، لیکن جو آپ کے صحابی بنے ان کے بارے میں ثعلبہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، قطعاً ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ان آیات کو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام منافقین میں سے بعض لوگوں کی بات کی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ سے وعدے کرتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم یوں صدقہ کریں گے، جب اللہ ان کو دیتا تو بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ بھائیو یہ ٹکڑا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ نفاق دلوں میں کب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر بندہ جب خلاف ورزی کرتا ہے نا تو دل میں نفاق آتا ہے۔ وہ وعدہ اپنے ہی من میں کیا ہو کہ میں اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا، پھر بعد میں مکر جائے، میں یہ عمل شروع کروں گا بعد میں پھر جائے، میں ایسے کروں گا بعد میں ترک کر دے۔ جب اللہ سے کیا ہوا کوئی نیکی کا وعدہ کیا ہو میں یہ نیکی کروں گا، کوئی صدقے کا وعدہ کیا ہو یا کسی قسم کا اللہ سے وعدہ ہو، جب بندہ اس کو پورا نہیں کرتا نا اس کے بدلے میں دل کے اندر نفاق آتا ہے۔ اور دوسری چیز وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بھی دل کے اندر نفاق لے کر آتا ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اندر نفاق پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اور پھر جھوٹ، یہ 2 چیزیں نفاق لے کر آتی ہیں۔
پھر آگے فرمایا کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو ان کی سرگوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔